سورہ حامیم سجدہ رکوع 4 آیات 26 سے 32 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 32. اب اس کی تشریح اور تفسیر کریں گے. مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیاتوں کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کی تو پہلے بہت کم لوگ سنتے تھے قرآن آیاتوں، تو اس لیے بڑا مسئلہ ان کے لیے نہیں. 3 سال کے بعد بہت سارے لوگوں نے یعنی اچھے لوگوں نے اس کی طرف دھیان دینا شروع کیا، قرآن کی طرف، قرآن کو ماننے کی طرف راغب ہوئی. پھر اس کے بعد مقابلہ ایک شروع ہو، ایک اختلاف شروع ہو. اب قرآن کی عظمت ان پر کھلتی گئی، اور بہت سارے لوگوں کو قرآن ابھی متاثر کرنے لگا. ایسا متاثر کہ وہ قرآن کی خاطر ابھی جان دینے کے لیے تیار ہو، آسان جان دینے کے لیے تیار، مال دینے کے لیے تیار اور وقت دینے کے لیے تیار، اچھے لوگ. اب وہ حیران ہو گئے کہ اگر اس کتاب کو ہم لوگوں نے اس کی تعلیمات کو نہیں روکا، یہ تو ہر ایک کو متاثر کرے گا. پھر ہر آدمی ہمارے ساتھ لڑے گا. کس کے ساتھ ہم لڑیں گے؟ ہر قوم قبیلے کے ایک آدمی، بہت سارے آدمی وہ متاثر ہو رہے ہیں قرآن سے. اب انہوں نے قرآن کو جو ہے نا ہدف بنایا. ایک تو پیغمبر اسلام کی ذات کو پہلے انہوں نے بنایا، مگر انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کی ذات تو ہے ہی ہے متاثر کن، مگر یہ جو قرآن ہے یہ بڑھ کر متاثر کن. اس کی تعلیمات میں زور ہے، اس کے الفاظ میں زور ہے، اس کی واقعات میں زور ہے، اور اس کے سامنے بے بس، اور یہ ہمیں چیلنج بھی کر رہا ہے، اس چیلنج کو بھی ہم پورا نہیں کر پا رہے. لہٰذا کسی نہ کسی طرح ہم نے جو ہے نا اس کے سامنے یعنی لوگوں کے بیچ اور قرآن کے بیچ رکاوٹیں ہم نے کھڑی کر دی. یہ باقاعدہ انہوں نے طے کیا، اور بعد میں ایرانیوں نے بھی اسے یہی وہ کی. بعد میں جب قرآن والے بہت غالب ہو گئے، یعنی ایران میں آپ دیکھیں بہت بڑی تہذیب تھی، بہت بڑا تمدن تھا، بہت بڑی طاقت تھی. اسی طرح روم، تو انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ قرآن کی وجہ سے جو ہے نا مغلوب ہو رہا ہے، قرآن کی وجہ سے مغلوب ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیمات متاثر کن ہے. ادھر سوچو، پہلے تو ہم نے پیغمبر کو ٹارگٹ کیا، مگر ساتھ ساتھ قرآن ان کو متاثر کر. یعنی حضرت عمر فاروق کو کس نے متاثر کیا؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ قتل کے لیے روانہ. جب وہ گھر میں آیا قرآن کو سنا ایک دم متاثر، باقی بھی متاثر ہو گئے. ابھی حضرت عمر فاروق کو متاثر کیا، پہلے حضرت حمزہ کو کیا تھا، فلان سارے عربی دان تو جانتے تھے نا. تو اب انہوں نے جو ہے نا یہی باہمی مشورہ کیا، یہی میٹنگ کیا کہ ہم ایک ایسا کام کریں گے کہ لوگ قرآن کو نہیں سنیں. ایک صاحب قرآن کو ٹارگٹ کریں گے، ایک قرآن کو ٹارگٹ کریں گے. کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا، آج کچھ آئے گا. اس طرح آج آپ قرآن کی تعلیمات کو عام کر دیں تو مسلمان تو قرآن کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، وہ صاحب قرآن کو ٹارگٹ کرتے. جو یعنی صاحب قرآن کا مطلب عالم قرآن، جو قرآن پڑھاتا ہے اس پر 100 قسم کی فتویوں لگاتا ہے، 100 قسم کے پروپیگنڈے کرتے تاکہ لوگ قرآن کی طرف نہیں آ جائیں. اصل میں اس کا دندہ اس آدمی کے ساتھ نہیں جو قرآن پڑھا رہا ہے، اصل میں وہ قرآن سے ڈر رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ متاثر کن کتاب، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ اس نے مکے میں اس دور جاہلیت میں سارے عربوں کو جو ہے نا متاثر کی. ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج الہامی کتابوں نے عربوں انسانوں کو متاثر کیا. یہی تو قرآن کا سب سے بڑا چیلنج ہے. کیپٹل داس نے کچھ متاثر کیا تھا، مگر ایک معمولی وقت کے لیے بہت ساری دنیا کو اس نے متاثر کیا. آدم اسمتھ کی کتاب نے کچھ متاثر کیا تھا، بہت محدود اس پر. یہ فلسفہ جی
شیکسپیئر کے اشعار نے بھی متاثر کیا تھا، مگر ایک محدود اس میں. مگر شیکسپیئر اشعار کے لیے کوئی جان نہیں دیتا. مگر آپ دیکھیں ان الہامی کتابوں کے لوگ جان دیتے ہیں، لوگ مال دیتے ہیں، اور اس کتابوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار. اس لیے جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو شیطان کے کارندے، ان کی پوری کوشش ہے کہ لوگ قرآن کی طرف نہیں آئیں، لوگ قرآن کو نہیں سنیں، لوگ قرآن کو نہیں سمجھیں. اگر یہ قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. بظاہر تو آج مسلمان کو اتنا ہمت نہیں کہ وہ قرآن کو جو ہے نا ہدف بنائے. یعنی وہ لوگ جو آج قرآن کے متوازی کام کر رہے ہیں، قرآن کے متوازی اپنی کتابیں انہوں نے بنائی، مگر ان میں بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو قرآن سے بالا تر سمجھیں. وہی بولیں گے کہ ہماری کتاب میں بھی تو قرآن ہے، ہم نے بھی تو اپنی کتاب کو قرآن سے جو ہے نا لکھا ہے. وہ یہ بولیں گے. ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بولے کہ میری کتاب قرآن سے اعلیٰ ہے، افضل کسی میں بھی نہیں ہے. یا ہے؟ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے وہ جو قرآن پڑھا رہا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. وہ جو قرآن پڑھا رہا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس نہیں جا، خود تو نہیں پڑھاتا ہے. مگر یہ بھی آج کل یہی ہمارے ہاں یہی مطلب چل رہا ہے کہ قرآن کے مقابل میں تو کوئی نہیں کھڑا، کسی میں ہمت بھی نہیں ہے. پر وہ جو قرآن کے دائی ہے، جو قرآن کے مبلغ ہے، جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن سمجھاتے ہیں، جو قرآن سمجھا سکتے ہیں، جو قرآن کے خیر خواہ ہے، ان کو وہ ہدف تنقید بناتے. تو کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، ان لوگوں نے جو کفر کر چکے تھے، کیا کہا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو تم اس قرآن کو، مت سننے دو اس قرآن کو، اس قرآن کی طرف توجہ نہیں دو. والغوا فیہ، یہ جو قرآن سننے سنانے کا جو عمل ہے، اس کے بیچ میں گڑبڑ شروع کرو، شور مچاؤ سے. جب تم شور مچاؤ گے، گڑبڑ کرو گے، تو لوگ جو ہے نا پھر قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، تو ہمارا کام ہوگی. اور آج بھی ہو رہا ہے کہ یعنی اگر کوئی قرآن کی طرف متوجہ ہو تو وہ ایک دم بیچ میں آ جاتا ہے. اچھا کہاں سے قرآن سیکھ رہے ہو؟ کہاں تم نے قرآن پڑھا؟ وہاں. جی نہیں یار، ادھر نہیں جانا، ادھر تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ادھر تم کافر ہو جاؤ گے، ادھر یہ ہو جائے گا، ادھر وہ ہو جائے گا. تو بیچارہ حیران ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں جو غالب قوتیں تھیں، غالب قوتیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کیا کہ لوگوں کو قرآن نہیں سنانے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کتاب تھی جس کو لوگ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، مسلمانوں کی، وہ تھا قرآن، یا نبی علیہ السلام کی سنت کریم حسنہ تھی. بس یہ دو چیزیں تھیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یا تو قرآن تھا. یہ چیزیں تھیں. وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حج کرتے تھے. اس کے بعد خلفائے راشدین کے بیچ میں بس قرآن، لوگ قرآن کو سنتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ہر جگہ قرآن کی شان تھی. غالب قوتوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جب غالب قوتیں یار اس قرآن نے جو ہے نا، یہ تو قرآن کا جو ہے نا وہ ہے کرشمہ ہے جس نے ایسی جماعت بنائی. تو لہٰذا انہوں نے قرآن کو ہدف بنایا اور قرآن کے متوازی کتابیں بنائی. بلکہ ایک جگہ کہا کہ ہماری کتابیں قرآن سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہماری کتابوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ قرآن کو بھی منسوخ کر سکتے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنی باتوں کو پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوخ انہوں نے کی. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر کہہ رہا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ قرآن مشکل کتاب، یہ نبی علیہ السلام کہتا ہے قرآن مشکل کتاب. یہ میں تو نہیں کہتا ہوں، چونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر مسلمان کا ایک تعلق ہے. کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اپنے پیغمبر سے محبت نہیں کرے گا، اس کی اطاعت پر جو ہے نا وہ کڑا نہیں ہوگا. پیغمبر
پیغمبر کی تو سنت، اس کا تو اس کے ہر ادا پر مسلمان مرتا ہے مٹتا ہے نا، ایسے ہی نا. تو اپنی جیلی باتوں کو پیغمبر کی طرف منسوخ کرتے ہیں. لوگوں کا دھیان قرآن سے ہٹ کر ان کتابوں کی طرف. ابھی ہر طرف جو ہے نا باقی کتابیں پڑھی جاتی، قرآن ہر کتاب کو لوگ سمجھ کر پڑھتے، سمجھ کر پڑھتے نہیں پڑھتے، مگر قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. یعنی کوئی بھی کتاب آدمی پڑھتا ہے وہ اس کو جانتا ہے پھر پڑھتا ہے نا. جس کو انگریزی نہیں آئے وہ انگریزی کی کتاب پڑھے گا سمجھ پڑھے. جس کو فارسی نہ آئے وہ فارسی کی کتاب پڑھے گا. مگر ہم کو نہیں آتا، ہم قرآن پڑھتے. یار چلو قرآن پڑھتے ہو سمجھ کر نہیں پڑھو اس کو. پہلے تو پڑھو نہیں، پہلے تو سنو نہیں، پہلے تو سنو نہیں. اگر سنو گے تو پھر اس کو سمجھو نہیں، پڑھو نہیں اس کو. اگر پڑھتے ہو تو پھر اس کو ثواب کے لیے پڑھو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنت طریقہ یہی تھا کہ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سمجھا کر پڑھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سمجھا کر پڑھاتے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سمجھ کر پڑھتے تھے. اور یہی سنت خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جاری تھی. جدھر جدھر قرآن کے قاری جاتے تھے، قرآن کے عالم جاتے تھے، وہاں وہ قرآن سمجھا کر پڑھاتے تھے اور لوگ قرآن سمجھ کر پڑھتے تھے. یہ چیز شیطان پر جو ہے نا دشوار، کیونکہ قرآن متاثر کن کتاب، اللہ کا کلام، یہ ایک معجز کلام. اس نے پوری دنیا کو تا قیامت سمیت جنوں کے چیلنج کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، یہ معجزہ ہے. اس لیے جو ہے نا شیطان اور شیطانی کارندے، جو شیطان کی جو ایجنٹ، جو بہروپیے، وہ ہمیشہ قرآن کی دشمنی پر، قرآن نہیں سنانے دیتے. لوگ کوشش کرتے کہ لوگ قرآن نہیں سنیں، لوگ قرآن نہیں سمجھیں، مشکلات ڈالتے، روڑے اٹکاتے، پروپیگنڈے کرتے اور دین کے بیس پہ ایسا کرتے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ایک نشئی آدمی وہ لوگوں کو قرآن سے روک رہا. ہمارے ہاں غیر مسلم بھی بہت ہے. میں نے تو آج تک ایک غیر مسلم سے نہیں کیا کہ وہ قرآن سے لوگوں کو روکے، مگر یہ جو بہروپیے ہیں مذہب کے لباس میں، یہ آپ کو قرآن سے روکتے اور چاہتے ہیں کہ قرآن کو لوگ چھوڑ کر ہماری کتابوں کی طرف آ جائیں. پیغمبر کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے شیطان کو بڑا خوف ہے. کیونکہ وہ متاثر پیغمبر کی جو سیرت ہے نا، ہر پیغمبر اور ہمارا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت اور سنت، اس میں کمال کا اعجاز ہے، ایک تاثیر ہے. اور جو قرآن ہے جو الہامی کے، اس میں ازحد تاثیر ہے. تو اس لیے شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ لوگ اللہ کی بات کو سنیں اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف آ جائیں. وہ کوشش کریں گے کہ لوگ اس کو چھوڑ کر متوازی ان کی طرف جائیں. ان کی کتابیں پھر کیا ہے؟ جو چیز قرآن میں ایک خالص سونا ہے، ایک ملاوٹ والا ہے. ملاوٹ والے سونے میں کیا ہے؟ ایک آرٹیفیشل ہے، اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا. بظاہر وہ سونا ہے مگر اندر وہ سونا نہیں ہے، یہ تو خالص سونا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، مت سننے دو، اور جب یہ پڑھا جائے تو اس کے درمیان شور و غل مچایا کرو تاکہ تم اس طرح مسلمانوں پر غالب آ جاؤ. چونکہ پھر بڑے لوگ متاثر نہیں ہوئیں گے، پھر اس جماعت پر ہم غالب آ جائیں گے. تو غیر دیکھیں، ابھی تو لوگ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے. جس دن آپ سمجھا کر پڑھیں گے، اب میرے خلاف کس طرح پروپیگنڈا ہوتا ہے؟ میں سمجھا کر پڑھاتا ہوں. اگر میں ادھر قرات سے آپ کو پڑھاؤں تو آپ مجھے داد دیں گے. جا کر بہترین ایک جگہ قرات سیکھوں اور خوش الحانی سے میں قرآن کو پڑھوں، پھر تو لاکھوں، جی ہاں، پھر تو خدا کے بندے لاکھوں لوگ اس کو سنیں گے. ابھی 20 آدمی سنتے ہیں ترجمے کے ساتھ، پھر کتنے سنیں گے؟ ملین ملین. مت اس زمانے میں تو قرآن سنت یہ تھا نا کہ قرآن وہ سمجھا کر پڑھاتے تھے.
تو اس محفل میں آ کر وہ شور مچاتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے اور کرتے تھے اور کرتے تھے، یعنی ایسے حربے ایسے روڑے اٹکاتے تھے کہ لوگ قرآن کی طرف نہیں آئے۔ بس ہم ضرور چکائیں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا، عذاب سخت، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے ان بدترین اعمال کا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ میری کتاب سے دشمنی، میں ان کا رب ہوں، اللہ کہتا ہے میں ان کا خالق، میں ان کا رب، میں ان کا مالک، میں بادشاہ ہوں، میں رحمان، میں رحیم، میں رازق، میں رزاق، میں قدیر، میں علیم، میں بصیر، میں حکیم۔ ان ظالموں نے میرے کلام کو جو ہے نا میرے بندوں سے دور کیا۔ یہ تو اس طرح ہے جس طرح ایک ماں سے بچے کو چھینے، بچے اور ماں کے بیچ میں جدائی ڈالے۔ میں ان کا خالق، میں ان کا مالک، میں ان کا رب، ماں سے ہزاروں گنا مہربان۔ ان ظالموں نے یہ دندے شروع کیے کہ میرا کلام میرے بندے نہیں سنے، میری کتاب سے میرے بندے استفادہ نہیں کرے۔ اتنے ظالم تھے، ان کو شرم نہیں آتا؟ تو ان کو بدترین سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ آج خوش ہے کہ ہم جنتی لوگ ہیں، آج یہ خوش ہے۔ شیطان ان کو کہا کہ خوش رہو، شاباش تم پر کہ تم نے قرآن کے مقابل میں کتاب بنائی، تم پر شاباش، مگر اللہ ان کو بدترین سزا دے گا۔ جو اللہ کے کلام کو نہیں سنائے دیتے لوگوں کو، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب غالب نہیں آ جائے، اللہ کی کتاب عام نہیں ہو جائے، لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھے نہیں۔ اللہ یہی سزا ہے دشمنوں کی، یہ تو اللہ کے دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، ان کی سزا یہی ہے۔ کیا سزا ہے؟ آگ۔ ان کے لیے اس میں گر ہے ہمیشہ رہنے کا، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ایک انکار جو ہے وہ عقیدے کا ہے، ایک انکار عمل کا ہے۔ عقیدے کا انکار تو ہم نہیں کرتے، ہر آدمی کہتی ہے قرآن اللہ کا کلام، ہر ایک کہتے اس میں ثواب، اور ہر آدمی اس کو ثواب کی نیت سے تلاوت بھی کرتے، مگر عملاً اگر آپ اس کی تعلیم دیتے ہو، آپ اس کو سکھاتے ہو، سمجھاتے ہو، اس کے غلبے کے لیے کام کرتے ہو، اس کی اقامت کے لیے کام کرتے ہو، اس کی تبلیغ کرتے ہو، تو ہر آدمی روڑے اٹکاتا، ہر آدمی رکاوٹ بنتا، ہر آدمی انکار کرتا۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں وہ جن اور انسان دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم ان دونوں کو ذلیل کرنے کے لیے انہیں اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالیں۔ اے اللہ، وہ جنہوں نے ہمیں قرآن سے روکا وہ انسان تھی یا جن، شیاطین، اے خدا ہمیں ایک موقع دے دے کہ اپنا بدلہ ان سے لے لے کہ انہوں نے کتنی چالاکی کے ساتھ، کتنی فنکاری کے ساتھ ہمیں قرآن سے روکا، اور خدایا یہ مذہب کے لباس میں آ کر ہمیں ورغلا۔ ہم تو جاہل لوگ تھے، ہم تو نہیں جانتے تھے، انہوں نے ایسے گر، ایسے فن، ایسی اداکاری کی انہوں نے کہ ہم ان کے باتوں میں آئے اور ہم نے تیرے کلام کو چھوڑ دی اور ان کی کتابوں کے پیچھے لگے، تیری ہدایت کو چھوڑا، ان کی رہنمائی میں پیچھے، پھر انہوں نے ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا، تفریق میں ڈالی، دشمنی میں ڈالی، عصبیت میں ڈالا، ہماری معیشت کو برباد کیا، ہمارے سماج کو انہوں نے برباد کیا، پھر بھی ہم ان کی پیچھے بھاگ رہے۔ تو یا اللہ ایک موقع تھا کہ ان کو اپنے پیروں کے نیچے روک دے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اور کافر کہیں گے، کون سے کافر؟ جو قرآن کے دشمن تھے، جنہوں نے ان کے کہنے پر قرآن کا انکار کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ جن اور انسان دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم ان دونوں کو ذلیل کرنے کے لیے انہیں اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالیں۔ بے شک جن لوگوں نے قرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ تم ڈرو مت اور غم نہ کھاؤ اور جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور یہ استقامت
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اپنے کلمے پر تو آدمی کھڑا رہے یار. لا الہ الا اللہ, ہم نے کیا بولا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو پھر اللہ کا کلام اور میرا کلام, ان دونوں میں فرق نہیں. ایک اللہ کی کتاب ایک میری کتاب میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک اللہ کی رہنما ایک میری رہنما. تو اگر میرے کلام میں اور اللہ کے کلام میں ٹکراؤ پیدا, آپ کیا کرو گے؟ تو میرے کلام کو پیروں کے نیچے رول دو. مگر ہم کیا کرتے؟ صاحب جی کے کلام کو سر پر بٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیتے. صاحب جی کی کتاب بغل میں ہے ہر دن اور اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. سارے دن تعریفیں ان کا ہو رہا ہے, اللہ کی تعریف نہیں ہو رہی. تو ایمان پر تو کھڑا ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیغمبر کی کیا سیرت تھی؟ پیغمبر کس کتاب سے تبلیغ کرتا تھا؟ کس کتاب کو پڑھتا تھا پیغمبر؟ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا نا, یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ لوگوں کو کیا سمجھاتا تھا؟ تو پیغمبر کی سنت پر تو چلو یار, پیغمبر کی سیرت پر تو چلو. اپنے کلمے پر کھڑے ہو جاؤ. اگر کلمے پر کھڑے ہو گئے مضبوطی کے ساتھ, اور شیطان نے تم کو نہیں ورغلایا, شیطانی قوتوں نے نہیں ورغلایا, تمہارے لیے جنت ہے. کلمہ پڑھتے بار پر نہیں ٹھہرتے, ادھر پڑھتے لا الہ الا اللہ, پھر ادھر دل میں 100 اور الہ ہم لوگوں نے جگہ دی. کسی نے اپنے نفس کو خدا بنایا, کسی نے بدھ کو خدا بنایا, کسی نے کسی گرو کو خدا بنایا, کوئی پنڈت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اور جو اپنے کلمے پر ٹھہرتا ہے, اللہ نے کیا فرمایا, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی. پھر اس آیات کا ترجمہ سنیں. بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ سے اللہ ہے, پھر اس بات پر قائم رہے, ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ تم ڈرو مت اور غم نہ کھاؤ اور جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہوں گے, اور تمہارے لیے وہاں وہ سب موجود ہے جو تمہارا جی چاہے, اور تمہارے لیے وہ سب بھی موجود ہوگا اور ہے جو تم مانگو گے. یہ مہربانی ہے بخشنے والے رحم فرمانے پروردگار کی طرف سے. اگر ایک آدمی کے کلمے پر ٹھہرے, سارے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام, سب مسلمان کہتے ہیں کہ اس میں ایک زیر زبر کا جو ہے نا کمی بیشی نہیں ہے, شک نہیں ہے اس میں. بولتے نہیں بولتے؟ سب بولتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر جو ہے 10 نیکی. ہر جگہ نماز میں قرآن پڑھی جاتی, اس کے باوجود قرآنی ماحول نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پھر سمجھیں, ہم قرآن کو پھر سمجھائیں, پھر ہم قرآن کی اشاعت کریں, پھر قرآن کی جو تعلیمات اس کو مان کریں, پھر قرآن کی تعلیمات کو مخالف کریں. اس طرف جب تو پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ اس صف میں, کتنے لوگ کھڑے اس صف میں؟ تو سارے کھڑے جو کہتے ہیں اللہ کا کلام, اس کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتے, اس کتاب کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتے. اور جب بات آئے اشاعت کی, بات آ جائے عمل کی, بات آ جائے سمجھ کی, پھر کتنے صف قرآن کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے, اور دوسری کتابوں کے ساتھ کتنے کھڑے. جب دوسری کتابوں کی طرف ان کو بولا جائے جم غفیر اتر جاتا ہے, دوڑ دوڑ کر جاتا ہے. جب قرآن کی طرف بولا ہو کوئی آدمی آتا نہیں, جی میرا عقیدہ خراب ہوئے گا, جی میں فلاں بن جاؤں گا, جی قرآن مشکل کتاب ہے, فلاں ہے, سو بہانے وہ بنائے. تو بھائی بہانوں کو ختم کرو نا. اگر میرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, تیرا عقیدہ تو ٹھیک ہے, تو اس کو قرآن پڑھا. اگر میں قرآن نہیں پڑھا سکتا تو پڑھا سکتے ہو, تو اس کو پڑھا. یعنی آپ تنقید کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب آپ کو قرآن آتا ہے تو پھر آپ اس کو پڑھا. ایسا ماحول بنا دیں. مگر بات یہ کہ یہ دیکھتے اگر قرآن غالب آیا تو پھر ہم مغلوب ہو جائیں گے, اور اگر قرآن غالب آیا تو پھر ہماری معیشت کا کیا حل ہوگا.
آپ مسلمانوں کے سارے پیسے اب بٹور رہے ہیں، ہم سب بٹور رہے ہیں نا، اور جب قرآن غالب ہے تو پھر ہر غریب، ہر مسکین، ہر یتیم کو ملے گا۔ آج ساری عزتیں ہماری، جب قرآن آئے گا تو عدل کا نظام آئے گا، انصاف کا نظام آئے گا، امن کا نظام آئے گا، سلامتی کا نظام آئے گا، انسانیت کا نظام آئے گا، اخلاق کا نظام آئے گا، تقویٰ کا نظام آئے گا۔ پھر تو فیصلے تقویٰ پر ہو جائے گی، پھر تو سفید کپڑوں پر فیصلے نہیں ہوئیں گے، میری پگڑی پر تو فیصلہ نہیں ہوئے گا، پھر تو فیصلہ تقویٰ پر ہوئے گا کہ کس کا تقویٰ زیادہ ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا نسل کیا ہے، حسب کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ تو اس لیے لوگ نہیں چھوڑتے قرآن، ہر ایک کو خطرہ ہے، ہر ایک کو اپنا پڑا ہے۔ کاش کہ اگر سارے مسلمان آج قرآن کو فالو کریں، قرآن کو فیور کریں، پھر آپ دیکھیں ایک قرآنی ماحول بنا۔ جس طرح عرب میرے خلاف قرآن نے لایا، ان کی جاہلیت کو بالکل ختم کیا، آج بھی قرآن میں یہی طاقت تا قیامت رہے گی، اور ایسا ہی اٹھائے گا قوموں کو جس طرح ان کو اٹھایا، ایسے ہی اخلاق کا مالک بنائے گا جس طرح ان کو بنایا، یقین جائے، ایسی انسانیت ان میں لائے گا جس طرح ان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی